باقی جہاں تک عمران خان صاحب کا آپ نے بیان کی بات کی ہے، دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، یہ جو آرٹیکل میں چیزیں آئی ہیں فارمر چیف باجوہ صاحب کے بارے میں، یہ بڑی الارمنگ ہے. یا تو وہ اس کو کلیئرلی اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کریں، کیونکہ یہ جو ان کی ہے جوئی صاحب کا جو آرٹیکل ہے اسی کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ بڑی عجیب سی ہیں کہ کیسے کوئی ایک سٹنگ آرمی چیف اس طرح کا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو اپنے آپ کو کلیئر کریں، کیونکہ حال ہی میں جو رجیم چینج ہوا ہے اس میں جو سائفر آیا تھا تو وہ صرف خان صاحب کے نیچے نہیں، شہباز شریف صاحب کے نیچے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس نے بھی بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کو بھی مانا اور ڈیمارش کی بھی توثیق کی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے، کیونکہ اگر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہم الیکشن میں جائیں گے تو ایک سوالیہ نشان تو ہمارے اور عمران خان صاحب کے ذہن پہ ہمیشہ رہے گا کہ یہ کیا ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ. آخر وہ کتنے کوئی بڑے گنہگار تھے جو رات کے 12 بجے پریزن وینز آئیں اور وہ ایک ڈائری لے کے ان کو جانا پڑا. آخر ہوا کیا تھا کہ امریکہ بہادر کو کہنا پڑا کہ اس آدمی کی حکومت ختم کرو، نہیں ختم کرو گے تو پاکستان ول فیس دا کنسیکوینسز. اس طرح کی کوئی بات تھی نا. تو یہ چیزیں اس کو اگر ہم اف یو پش دم برش دم انڈر دا کارپیٹ، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل اس سے ہوں گے کہ ان چیزوں کو کلیئر کیا جائے، سیاستدان آپس میں بیٹھیں، نئے الیکشن پہ بات کریں. اور جو محترم کھوسا صاحب نے بات کی ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر حکومت تھوڑی سی سپیس دے اور ہم بھی ان کے ساتھ تھوڑا اس بات پہ بات کریں کہ اگر آپ جنرل الیکشن کو لے آتے ہیں کچھ مہینے پہلے اور ایک ہی ڈیٹ میں پھر صوبائی اور قومی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہونا ان 90 دنوں کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ کانسٹیٹیوشن اوبلیگیشن ہے صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن. تو اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ بھی دور ہوتی جائے گی ان معاملات سے، وہ اپنے کام پہ فوکس کریں گے اور سیاستدان اپنے معاملات سیاسی میدان میں نپٹائیں گے اور عدالتیں بھی عام لوگوں کے انصاف پہ زیادہ توجہ دے سکیں گی، بجائے اس کے کہ اس کو اٹھا اس پہ تشدد، وہ گرفتار، وہ دہشت گرد، وہ جناب غدار. کوئی سوچ سکتا ہے فواد چودھری سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ غدار ہو سکتا ہے؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ جی بالکل کچھ ایسا ہی ہے. بہت سے لوگوں کو اب جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے. آپ کی حکومت میں بھی بہت دیر کے لیے لوگوں کو جیل میں رکھا جا رہا تھا اور سپریم کورٹ ان کو چھوڑ رہا تھا، ہائی کورٹ چھوڑ رہا تھا. جی مصدق ملک صاحب، کنکلوڈنگ کامنٹس بیفور وی کلوز دی شو. جی دیکھیے، میں نے تو اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا ہے. علی بھائی کو یاد ہوگا کہ اس وقت وزیر قانون نے جس رات کو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا، آرٹیکل 5 لگا دیا تھا پوری اپوزیشن پہ. آرٹیکل 5 آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے؟ محب وطن نہ ہونے کی شک ہے، یعنی غداری کی. آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 5 اکٹھے چلتے ہیں. تو اس دن جب آپ نے ساری اپوزیشن کو بٹھا کے ان کے اوپر آرٹیکل 5 لگا دیا تھا اور اس حوالے سے لگایا تھا کہ یہ سارے امریکی ایجنٹ ہیں، تو پھر آپ نے امریکہ میں جا کے وہ کیوں لابسٹ ہائر کیا؟ اسپیشلی وہ ڈیوڈ فینٹن جو 50 سال سے پاکستان کے خلاف، کوئی بھی شخص، جتنے بچے سن رہے ہیں ڈیوڈ فینٹن کا جا کے پروفائل چیک کر لیں کہ وہ کون ہے. وہ آپ لوگوں کا وہاں پہ لابسٹ ہے، آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. وہ پاکستان کے اٹامک پروگرام کے خلاف ہے اور آج سے نہیں ہے، 70 سے چلتا آ رہا ہے، 80 کی دہائی سے چلتا آ رہا ہے. وہ پروگرامز کرتا ہے اٹامک پروگرام کے خلاف. آپ نے اس کو کہاں سے ایک ایسے ملک میں جو پاکستان میں آپ کو سیبوٹاج کر رہا ہے، پاکستان کی پارلیمان کو سیبوٹاج کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ہم پہ آرٹیکل 5 لگایا اور لگ گیا. یعنی آپ کے اسپیکر نے وہ وصول کر لیا اور کہا کہ ہاں یہ لگتا ہے میں ان کو ووٹ کا حق نہیں دوں گا جیسے ہٹلر نے نہیں دیا تھا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے اسی طرح رانا ثناء اللہ پہ آج اتنے آپ معترض ہوئے. رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں نے 25 کلو ہیروئن ڈالی تھی اور اس کو موت کی کال کوٹری میں نے رکھا تھا، اور شاہد خاقان کو اور مریم کو موت کی کال کوٹری میں اور آئسولیشن میں نے رکھا تھا. کوئی شخص ہے جس کو آپ نے جیل میں نہیں ڈالا؟ آپ تو 2 دن کی جیل کاٹ کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے لوگوں کو 2-2 سال جیلوں میں رکھا، آپ نے لوگوں کو 9-9 مہینے رکھا جیلوں کے اندر. آپ کو اس وقت بالکل نہ اسلام، نہ ریاست مدینہ، نہ آئین، نہ قانون، کچھ نظر نہیں آیا. ٹھیک، مصدق ملک صاحب، یو میڈ یور پوائنٹ. لاسٹ کامنٹ کھوسا صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا. دیکھیں میرے خیال میں تو بلیم گیم سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. وی مسٹ گرو اپ ایز پالیٹیشینز آلسو. نہ ہم اپنی داڑھی جو ہے مقتدر یا نیوٹرلز کے ہاتھ میں دیں، نہ عدلیہ کے پیچھے چھپیں. خدا را اپنے معاملات بیٹھ کے جو ہے طے کریں.
پارلیمان کو جو ہے مقتدر کریں اور اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے نپٹائیں. یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرتوں کا, ہم نے بہت کھیل لیا ہے اس ملک کے ساتھ. اب ہمیں چاہیے کہ میچورٹی کی ثبوت دیں, سبھی مل کر بیٹھ کر یہ چیزیں جو بھی کنٹینشس ایشوز ہیں الیکشن کمیشن سمیت. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن کا کل ناظرین اجلاس ہوگا, دیکھتے ہیں وہ کس رخ بات کو لے کے چلتے ہیں. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.